بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور غازی، آپ درس قرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عدل و انصاف پر۔ دیکھیے قرآن پاک میں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے عدل و انصاف کا۔ قانون انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس سوسائٹی میں قانون کی بالادستی ہو تو وہاں پر امن و امان آتا ہے۔ جہاں پر امن و امان ہو وہاں پر خوشحالی آتی ہے، خوشحالی کے پھول کھلتے ہیں، وہ معاشرے ترقی کر جاتے ہیں، ہر اعتبار سے معاشرہ صالح معاشرہ بنتا ہے۔ اب یہ ہے کہ امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ آپ عدل و انصاف ہو، قانون کی بالادستی ہو، اور قانون کے پیمانے سب کے لیے ایک جیسے ہوں۔ اگر ہم بات کریں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عدل و انصاف کے بارے میں یہاں تک فرمایا، کہا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ و برباد ہوگی کہ وہ جب کوئی کمزور آدمی آتا تھا تو ان کو تو سزائیں دیتے تھے، جب کوئی طاقتور آتا تھا، بہادر آتا تھا تو ان کو معاف کر دیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میں محمد کی جس کے قبضے قدرت میں جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ عدل و انصاف کہ معیار غریب، امیر، بادشاہ، گداگر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ میرا کئی ملکوں میں جانا ہوا، تقریباً 22-23 مختلف ممالک کا ہم نے وزٹ کیا ہے۔ وہ یورپی معاشرے جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، وہاں پر وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کسی دہریت ہے، ایک قسم کی دہریت ہے، سیکولر معاشرے ہیں۔ لیکن ان معاشروں کو جو امن وہاں پر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر قانون کی بالادستی ہے۔ قانون کی نظر میں بادشاہ اور عوام، مالدار اور غریب سب برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ قانون نے، عدل و انصاف نے ان معاشروں میں امن و امان قائم کیا ہوا ہے۔ جب وہاں پر امن و امان ہے، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کوئی کسی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھ پر کوئی ظلم ہو جائے گا اور مجھ سے کوئی چیز خرید کے چھین کر چلے جائے گا، بھاگ جائے گا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کاروبار ہو رہا ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے، پوری دنیا سے سیاح یہاں پر آ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ معاشرے جو ہے پرسکون معاشرے ہیں، معاشی لحاظ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ہر اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے گرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو نبیوں کی تعلیمات سے ان کو دیش سے نکالا دے دیا۔ کوئی بھی معاشرہ جب تک اس کے اندر اچھی اخلاقیات نہ ہو، روحانیت نہ ہو، تو وہ معاشرہ اچھا معاشرہ شمار نہیں ہو سکتا۔ اخلاقی لحاظ سے یورپی معاشروں میں بے شمار خامیاں ہیں۔ ہم مسلمان خوش نصیب ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، اخلاق، معاشرت، خاندانی نظام، ہر چیز ایک نمبر ہے، بہترین ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمانوں کے معاشروں میں عدل و انصاف نہیں ہے، غریب کے لیے الگ پیمانے ہیں، امیر کے لیے الگ پیمانے ہیں، طاقتور لوگوں کے لیے، طاقتور اداروں کے لیے الگ پیمانے ہیں، غریب کے لیے الگ پیمانے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ معاشرے میں انارکی ہے، بد امنی ہے، امن و امان کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے خوف ہے، ڈر ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طاقتور مجھے پکڑ لے گا، مجھے اٹھا لے گا، میرا سامان لوٹ لے گا، مجھے مار دے گا، یہ خوف ہے۔ جہاں خوف کی فضا ہوتی ہے وہاں پر
خوشحالی نہیں آتی، وہاں پر کاروبار نہیں ہوتا، وہاں پر کمزور پستہ تلے جاتا ہے، طاقتور مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب کمزوروں کی آہیں لگتی ہیں تو وہ معاشرے زیادہ عرصے تک نہیں چلتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا خوبصورت قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دھرتی پر کفر تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن نا انصافی برداشت نہیں کرتے۔ اب کتنے کفر ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، لیکن وہ معاشرے ترقی کر رہے ہیں۔ کفر تو ہے لیکن وہاں ظلم نہیں ہے، عدل و انصاف سب کے لیے برابر ہے، عدل و انصاف کے پیمانے سب کے لیے ایک ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہو، ہم معاشی لحاظ سے اچھے ہوں، بہتر ہوں، تو ہمیں نظام عدل کو بہتر کرنے ہوگا۔ غریب اور امیر سب کے لیے پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ مجھے ایک لوگ کہانی یاد آ رہی ہے کہ ایک طوطا طوطی کہیں جا رہے تھے، ایک ویران جگہ پر بیٹھے طوطا نے طوطی کو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کہیں الوؤں کا بسیرا تھا، جہاں پر الوؤں کا بسیرا ہو جائے وہاں پر تباہی بربادی ویرانی ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا الو بیٹھا ہوا کہیں وہ بس سن رہا تھا، اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ چلو عدالت چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عدالت میں جا کے اس نے کہا کہ یہ جو طوطی ہے یہ میری بیوی ہے۔ تو عدالت نے فیصلہ دے دیا واقعتاً طوطی جو ہے نا وہ الو کی بیوی ہے۔ تو طوطا آنسو روتے ہوئے جب اڈاری بھرنے لگا تو الو نے اس کو بلا کر کہا کہ دیکھو عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ طوطی میری بیوی ہے، یعنی الو کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ طوطی کی چونچ، طوطی کا رنگ کوئی چیز مجھ سے نہیں ملتی ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے تھے یہاں پر فلسفہ جھاڑ رہے تھے کہ وہ معاشرے تباہ و برباد ہو دیتے ہیں جہاں پر الو ہو، تو ہم الوؤں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جہاں کی عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہ ملے، غریب امیر طاقتور کے لیے پیمانے الگ الگ ہو، وہ معاشرے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ تو جہاں کی عدالتیں ایسی تھیں اس لیے معاشرے یہ تباہ ہوئے ہیں۔ نظام عدل جس ملک کا، جس قوم کا، جس سوسائٹی کا نظام عدل ایک ہوگا تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک تاریخی واقعہ، سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں۔ شام کا علاقہ ہے اور وہاں کے جو بادشاہ اس کا نام ہے امراء سلطنت، اور وہاں کے جو قاضی القضاء چیف جسٹس ہیں وہ ہے شیخ عز الدین بن عبدالسلام۔ شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے فتویٰ دیا اور اس نے کہا، حکم نامہ جاری کیا کہ یہ جو بادشاہ ہے امراء سلطنت یہ غلام تھا، اس کو غلام کو قانون کے مطابق اس کو آزاد نہیں کیا گیا۔ جب آزاد نہیں کیا گیا تو یہ شام کے بیت المال کی ملکیت ہے، لہذا سب سے پہلے ان کی بولی لگائی جائے، پھر اس کو خریدا جائے، پیسے بیت المال میں جمع کروائے جائیں، اس کو آزاد کیا جائے تو پھر یہ وہ ہوگا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور رعونت میں آ گیا اور ترغیب ترہیب کی بہت کوشش کی۔ بالآخر عدالت سے جب تک ان کو انصاف نہیں ملا، عدالت کے حکم پر اس نے عمل نہیں کیا تو لڑائی جھگڑا فساد معاشرے میں انارکی ہو گئی۔ چنانچہ بادشاہ نے سرنگو کر دیا، بادشاہ جھک گیا اور بادشاہ کی بولی لگائی گئی سر عام۔ جس نے خریدا وہ جو پیسے تھے بھاری بھرکم رقم وصول کر کے خزانے میں جمع کروائی گئی، بادشاہ کو آزاد کر دیا گیا اور اس کے بعد بادشاہ صحیح معنی میں قانون کے مطابق بادشاہ بن گیا۔ اس عدل و انصاف کے واقعے کا چرچا دور دور تک ہوا اور معاشرہ پہلے سے بہتر ہو گیا، امن و امان قائم ہو گیا، خوشحالی آ گئی۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ مسلمانوں کی اگر سنہری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایک غریب کے لیے، امیر کے لیے عدل و انصاف کا پیمانہ ایک تھا۔ جہاں پر ایک تھا وہاں پر امن و امان تھا۔ جب امن و امان تھا، خوشحالی تھی، کاروبار ہو رہا تھا، تجارت ہو رہی تھی۔ آج پاکستان اسلامی جمہوریہ ریاست مدینہ کے نام پر بننے والی پہلی اسلامی ریاست ہے۔ ریاست مدینہ کی پاکستان کے ساتھ گہری نسبت ہے، اس طرح نسبت ہے جیسے پھول اور خوشبو۔ پھول کو خوشبو سے الگ نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کو ریاست مدینہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس یہاں پر عدل و انصاف کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ ہر یہاں پر خوف ہے، انارکی ہے، ڈر ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں، جگہ جگہ لوگ اپنے گلیوں کے اندر بیریل لگا کے اس کے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ حکم قانون کی رٹ کہاں ہے؟
اگر قانون کی رٹ ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، جس طرح امریکہ یورپ کے اندر قانون کی بالادستی ہے، یا تو خدا خوفی ہو، خدا سے سب ڈرنے والے ہوں، اللہ رسول کے سب ماننے والے ہوں، یا قانون کا ڈر ہو، جو کوئی تو چیز ہو جو لوگوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رکھنے، اپنی حدود و قیود میں رکھے، کوئی ادارے، کوئی افراد حدود و قیود سے تجاوز نہ کریں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود و قیود مقرر کی ہیں اس کی بھی پابندی کریں۔ ملک کے قانون کے اندر، آئین کے اندر جو حدود و قیود ہے، جو دائرہ کار ہے، اس کی بھی پابندی کریں۔ جب سارے قانون کی پاسداری کریں گے، امن و امان کی بالادستی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی، امن ہوگا، خوشحالی آئے گی، تو یہ معاشرہ ایک خوبصورت ترین معاشرہ بن جائے گا۔ آج کے اس نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اپنے دائرہ کار میں رہ کے آپ نے امن و امان کی کوشش کرنی ہے، آپ نے معاشرے کو بہتر و خوبصورت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ معاشرے کی اکائی فرد ہے، جب فرد کی اصلاح ہوگے گی تو آہستہ آہستہ معاشرہ بھی بدلے گا۔ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، آپ نے انصاف کا کام دینا ہے، ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن www.درسقرآن.com